ایک بات میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کی تھی کہ ہم جو انسان ہیں نا، ہم بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں کوئی امید اور کوئی سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لیے چیزیں بیئریبل ہو جائیں۔ جیسے وہ سر سید احمد خان کا ایک لیسن بھی تھا نا، کہ اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر چیزیں ٹھیک نہ بھی ہونا تو بھی اگر امید ہمارے اندر باقی رہتی ہے نا تو ہم پھر بھی سکون میں رہتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہماری لائف میں کوئی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے یا کوئی مشکل ٹائم آ جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے ایسا جو ہم تبدیل کروانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بہت ساری دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ٹھیک کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ٹھیک کر دیں، کوئی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں، اللہ تعالیٰ میرا رشتہ ہو جائے۔ اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کریں گے۔ کاروبار نہیں ہے، کاروبار کے لیے دعا کریں گے۔ کوئی اور مسئلہ ہوگا ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ دعا دعا دعا، اور بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں بالکل تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، تو اللہ بڑا قریب ہو کے سنتا ہے۔ لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ہمیں بڑی چاہ ہوتی ہے اور وہ چیز ہمیں نہیں مل پا رہی ہوتی، اتنی ساری دعاؤں کے باوجود بھی نہیں مل پا رہی ہوتی، اور ہم سوچتے ہیں کہ یار ہماری تو دعائیں نہیں پوری ہوتی۔ ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو یا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر وہ جو ہمارے ایک امید ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں نا امیدی میں یا مایوسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا ایموشنلی بریک ڈاؤن ہمارا ہو جاتا ہے، یا ہم انزائٹی میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہی بات کہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کو کہیں نہ کہیں امید چاہیے ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو ان سے آگے نہیں بڑھا جاتا۔ یہاں سے ایک مجھے مثال یاد آ گئی، جب میرا مسکیریج، اب مسڈ ابورشن بول سکتے ہو آپ، مسڈ ابورشن تھا، تو اس کے بعد DNC وغیرہ کے لیے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ تو وہاں پر ہمارے وارڈ میں ایک لیڈی تھی، اس کا تھوڑا ایشو یہ تھا کہ اس کی پریگنینسی تو چل رہی تھی، لیکن اس کو اس کی پریگنینسی بہت ڈاؤن تھی، تو اس کو پٹیاں ہو رہی تھیں اس کی دن میں 2 3 دفعہ۔ تو وہ جو عورت تھی وہ بڑا اسمائل کرتی رہتی تھی، ہمیشہ بڑا خوش رہتی تھی، اور حالانکہ اس وارڈ میں زیادہ تر میرے جیسے مایوس رونے دھونے والے لوگ تھے۔ تو میرے ساتھ والے بیڈ پہ بھی ایک ایسی لڑکی تھی جس کا مسڈ ابورشن تھا، سیم میری والی سچویشن تھی۔ تو وہ مجھے کہتی کہ ماہم اس کو دیکھا ہے آپ نے کہ کتنی زیادہ تکلیف میں ہے، اس کے بعد بھی یہ اتنا ہنستی رہتی ہے، اسمائل کرتی رہتی ہے، خوش رہتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار تمہیں پتہ ہے وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ کہتی کیوں؟ میں نے کہا اس کے پاس ایک امید باقی ہے، اس کو پتہ ہے اگر میں کسی تکلیف سے گزر رہی ہوں تو اس تکلیف سے گزرنے کے بعد اللہ نے مجھے اولاد دے دینی ہے، وہ بھی میرے پاس ہے۔ ہم لوگ یہاں پر اگر بالکل تکلیف میں بروکن پڑے ہیں تو اس لیے پڑے ہیں کیونکہ ہم تکلیف سے گزرنے کے بعد بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا، جس چیز کی ہمیں چاہ تھی وہ جا چکی ہے، تو وہ خاموش ہو گئی اس بات پہ۔ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس امید رہتی ہے تو ہمارے حالات جیسے بھی ہوں ہمیں ایک حوصلہ رہتا ہے کہ ہم نے آگے چلنا ہے۔ جب یہ امید ہماری ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے تو پھر ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں یا انزائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو تبدیل کرنے کے لیے کیا صرف دعا مانگنا کافی ہوتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری شادی کو 7 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، میری اولاد نہیں ہے، اور اگر آئی بھی تو آ کے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اولاد دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اولاد دے دیں۔ میں دن میں 10 دفعہ دعا کروں، میں دن میں 50 دفعہ دعا کروں، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا مجھے اولاد حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ ایفرٹس نہیں لینے چاہیے؟ اگر میری کہیں پر کوئی رپورٹس ٹھیک نہیں آ رہی ہیں تو کیا مجھے اپنی میڈیکیشن پر توجہ نہیں دینی چاہیے؟ اگر میری فزیکل اسٹرینتھ اچھی نہیں ہے تو پھر کیا مجھے ایکسرسائز کر کے اپنی فزیکل اسٹرینتھ اچھی نہیں کرنی چاہیے؟ اگر میرے جسم میں کہیں پر کمزوریاں ہیں تو کیا مجھے نہیں چاہیے کہ میں اپنی ڈائٹ کو اتنا اچھا کروں کہ میری اندر کی جو کمزوریاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں؟ یا پھر اگر
فار ایگزامپل میں ڈپریشن سے گزر رہی ہوں اور میں صرف لیٹے لیٹے اللہ سے یہ دعا کروں کہ اللہ تبدیل کر دے اس ساری چیز کو، اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، میرا یہ ڈپریشن ختم کر دے، کیا میری اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کر لینی کافی ہے؟ کیا مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آگے قدم بڑھاؤں، میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھوں، میں اپنے مسئلے کو کھوجوں، میں اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کروں، میں چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز، چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز روز کروں؟ اگر کوئی ایسا دوست ہے میرا جس سے بات کر کے میرا دل ہلکا ہو سکتا ہے، وہ مجھے کچھ ایڈوائس کر سکتا ہے، تو میں اس سے بات کروں۔ یا اگر میرا مسئلہ ایسا ہے جہاں پر مجھے کہیں نہ کہیں میڈیکیشن کی ضرورت ہے، تو کیا مجھے نہیں چاہیے کہ میں کسی ایک پراپر ڈاکٹر سے مل کے اس سے میڈیکیشن کی بات کروں؟ یا فار ایگزامپل اگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، چلو کسی مرد کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ گھر میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کاروبار نہیں چل رہا، مجھے روزی دے دے، مجھے روزی دے دے۔ اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی دکان پہ جائے، وہ جا کے اپنے کاروبار کے معاملات کو نئے سرے سے دیکھے، کہاں پر کیا کمی آ رہی ہے جس کی وجہ سے میری یہ چیز نہیں چل رہی، کون سی پروڈکٹ ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ڈاؤن فال میں جا رہا ہوں، کس چیز کو میں کس طرح ریپلیس کر سکتا ہوں، میری کام کی جو ٹائمنگ ہے کیا وہ میرے کلائنٹس کی ٹائمنگ سے سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اگر میں اپنی ٹائمنگ تبدیل کر لوں تو کیا میرے کام میں فرق پڑ جائے گا، اگر میں اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے دعا کر لوں تو کیا یہ میرے لیے بہتر نہیں ہو جائے گا، اگر میں اپنے کاروبار کے لیے تھوڑا سا صدقہ اللہ کی راہ میں نکالنا شروع کر دوں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت نہیں دے دے گا؟ تو یہ سارے اقدامات جو ہیں نا کہیں نہ کہیں آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کہیں پر پھنس گئے ہیں اور وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا دنیا بھی ایسے ہی بنائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف کن کہتا اور دنیا بن جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا، اس پروسیس کے ذریعے دنیا بنائی، 6 دنوں میں دنیا بنائی۔ اسی طرح کوئی بچہ دنیا میں آنا ہوتا ہے، اللہ چاہے تو کہہ دے کن اور بچہ پیدا ہو جائے، لیکن اللہ نے ایک پورا پروسیس بنایا، آپ کو شادی کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا ایک 9 منتھس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس میں بچے کی تھوڑی تھوڑی کر کے گروتھ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، پھر وہ دنیا میں آ کے ایک دم سے بڑا نہیں ہو جاتا۔ تو دنیا صرف دعاؤں کی بیس پر یا معجزوں کی بیس پر نہیں چل رہی ہوتی ہے، آپ کا سب سے بڑا معجزہ آپ خود ہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں کچھ چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے سچے دل سے دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں۔ اگر ہم ہر چیز کو یہ سوچ کے چھوڑ دیں گے بس ٹھیک ہے یہی میرے رب کی رضا ہے، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، بہت اچھی بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اس تکلیف میں اس لیے ڈالا تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ تو اس سے نکل آئے گا، لیکن تو نے تو ہاتھ پاؤں ہی نہیں مارے۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں کیا تھا کہ ایک ماں نے نا اپنے بچے کو اٹھایا، 1.5-2 سال کا بچہ، اس کو اٹھا کے اس نے اتنے بڑے سوئمنگ پول میں ٹھا کر کے پھینک دیا۔ ہائے میں دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ یار یہ کیا کیا اس نے، وہ بچہ ڈوب جائے گا، وہ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ 1-2 سیکنڈز گزرے اور اس بچے نے نا ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، اور وہ ہاتھ پاؤں مارتے مارتے 3 سے 4 منٹ کے اندر بچہ پراپر تیر رہا تھا اور تیر کے باہر بھی آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا کبھی کبھی ہمیں پھینکا ہوتا ہے سمندر میں، دریا میں، مشکلات کے، تاکہ ہم ہاتھ پیر ماریں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں اور وہاں سے نکلیں۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے زندگی کو حلوہ بنا دینا ہے تو پھر اس کا آپ کو صبر کی، ہمت کی، باقی ساری چیزوں کی تلقین کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نے قرآن میں انسان کو سارا کچھ بتایا ہے کہ آپ نے ایک بہترین انسان کیسے بننا ہے۔ اگر آپ ایمان والوں کی خوبیاں اٹھا کے دیکھو نا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تو اس میں جو سب سے ایک اچھی خوبی جو بار بار بتائی گئی ہے وہ ہے استقامت سے چلتے رہنا، صبر کرنا۔ کل پرسوں میں پڑھ رہی تھی قرآن میں کہ تمہارا جو صبر ہے نا وہ اتنا بڑا ہو کہ تمہارے دشمنوں کا صبر اس لیول تک نہ پہنچ سکے۔ تو صبر میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ رضا پر راضی رہنا، صبر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آرام آرام سے چلتے رہنا اس پرابلم سے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے۔ اگر آپ اپنے مسائل کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس مسئلے سے نہیں نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چیز میرے لیے بڑی ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ میں تکلیف میں ہوں، آپ میری تکلیف کو دیکھ نہیں رہے، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا، آپ کو عقل دی، آپ کو ہمت دی، آپ کو صبر دیا، آپ کو حوصلہ دیا، آپ کو طاقت دی، آپ کو سب کچھ دیا،
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو سوجی، گھی اور چینی وغیرہ سارا کچھ دے دیا گیا اور اب آپ کہو کہ نہیں میں نے حلوہ بنانا بھی نہیں ہے، مجھے حلوہ بھی بنا بنایا ملے، تو زندگی ایسے نہیں چلا کرتی ہے، آپ کو اپنے لیے حلوہ خود بنانا پڑے گا۔ آج ہم نے صرف اپنے آپ سے یہی عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی چاہیے، اگر میں کوئی مقام اچیو کرنا چاہتی ہوں، یا اگر میں کسی پرابلم سے نکلنا چاہتی ہوں، یا میں اگر اپنے کچھ حالات بہتر کرنا چاہتی ہوں، میں جو بھی چاہتی ہوں، میں نے اس چیز سے نکلنے کے لیے یا اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے پہلے تو اپنے لیے ایک پراپر گول کو سیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے حساب سے کام کرنا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز میں ہیلپ کریں، میرے اس مسئلے سے مجھے نکال دیں، یا میں وہ حاصل کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے وہ دے دیں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے زمین پہ اترنے کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں اترنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عقل، وہ شعور، وہ سارا کچھ دیا ہے کہ میں اپنی چیزوں کو خود بنا سکوں، خود تبدیل کر سکوں۔ تو میں نے آج سے ہی اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، چاہے میرا گول ڈپریشن سے نکلنا ہے، چاہے میرا گول ایک ہیلدی زندگی اپنانا ہے، چاہے میرا گول اپنی میرڈ لائف کو اچھا کرنا ہے، یا چاہے میرا گول اپنے ایکیڈیمک ریکارڈ کو اچھا بنانا ہے، یا چاہے میرا گول اپنے کاروبار کو اچھا بنانا ہے، یا چاہے میرا گول ایک اچھی شیف بننا ہے، جو بھی میرا گول ہے، میں نے اس کے حساب سے دعا کے ساتھ ساتھ آج سے کام شروع کر دینا ہے، اور پھر اس کام کو کرنے میں مجھے جو بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں، وہ کام کیوں نہیں ہو رہا، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، اس میں کیا کمیاں خامیاں آ رہی ہیں، اس کو بھی میں نے ساتھ کے ساتھ انالائز کر کے تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کوئی ایک پلان ورک نہیں کر رہا، دوسرے پلان پر جانا ہے، دوسرا ورک نہیں کر رہا، تیسرے پہ جانا ہے، کیونکہ آبویسلی مجھے اگر اپنی زندگی میں کچھ چاہیے تو وہ مجھے حلوے کی طرح ملے گا نہیں، مجھے اس کو بنانا پڑے گا، اور پھر جب میں اس پروسیس سے گزر کے ایک منزل پہ پہنچوں گی نا تو اس کی خوشی کچھ اور ہوگی۔ تو آپ نے بس ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، آپ اپنی زندگی میں جس بھی مسئلے سے گزر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں جو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے خود کو تبدیل کرنا سیکھیں اور اپنے معاملات کو بہتر بنائیں۔ جو بھی آپ کی ڈیسٹینیشن ہے اس کے لیے آج سے آپ اپنا قدم بڑھانا شروع کر دیں۔ ہمارا سب کا ایک گول یہاں پر ایک جو مشترکہ ہے، وہ اپنے آپ کو مضبوط پرسنالٹی بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو روز کچھ نہ کچھ تبدیل کریں، جہاں پر ہمیں اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں، اپنی پرسنالٹی میں کوئی کمی لگتی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے، تو ہم نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ڈیلی دی گئی ایکٹیویٹیز کے علاوہ بھی اگر میں کچھ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتی ہوں تو مجھے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کی کوئی سجیشن ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔